مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل ربا ہے. ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کی 10ویں فصل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں جاری ہے. قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 107 میں صاحب قصیدہ نے معجزہ معراج کی طرف اشارہ فرمایا، اور اس سے اگلے شعر میں معجزہ معراج کا دوسرا حصہ جس کو اسرا بھی کہا جاتا ہے اس کو ذکر کیا. چنانچہ آپ فرماتے ہیں وَبِتَّ تَرْقَى إِلَىٰ أَن نِلْتَ مَنْزِلًا وَبِتَّ تَرْقَى إِلَىٰ أَن نِلْتَ مَنْزِلًا مِنْ قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَمِ. بتا اس کا مطلب ہے سرتا، یہ سرتا کے معنی میں. تو بتا کا مطلب آپ رات میں ہوئے. ترقا پمانا تصعد ہے، یعنی آپ بلندی کی طرف تشریف لے گئے. الا ان کا مطلب یہاں تک کہ. نلتا نیل مصدر سے ماضی مخاطب ہے جس کا مطلب آپ پہنچے، اور منزلہ اس سے مراد منزل تک. من قاب قوسین، من قاب کا مطلب ہے مقدار، اور قوسین تثنیہ ہے جس کا مطلب 2 کمانے. لم تدرک جس کو نہ پایا جا سکے، ایسی منزل، ایسا مقام کہ جس کو کوئی انسان اور کوئی فرشتہ نہ پا سکے. اور لم ترمی کا مطلب لم یطلب تلک المنزلہ احد غیرک، کہ یہ ایسا مقام اور ایسی منزل ہے کہ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی خواہش بھی نہیں کر سکتا. تو اس بابرکت شعر کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں بلندی کی طرف چڑھے، بلندی کی طرف تشریف لے گئے، یہاں تک کہ آپ اس منزل پر پہنچے کہ جس منزل تک انسان اور فرشتوں میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. اور پہنچنا تو درکنار، وہ ایسی منزل اور ایسا مقام ہے کہ جس تک پہنچنے کی کوئی آرزو بھی نہیں کر سکتا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کے بارے میں صاحب قصیدہ بردہ امام بصیری رحمت اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مقام، ایسے مرتبے اور ایسی منزل پر تشریف فرما ہوئے کہ جس مقام و منزل پر نہ کوئی انسان پہنچا نہ کوئی فرشتہ، حتیٰ کہ کوئی انسان اور فرشتہ اس منزل تک پہنچنے کی تمنا بھی نہیں کر سکتا. تو رحمت دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
اس قصہ معراج و اسرا کو بیان فرمایا. تو گزشتہ سلسلے میں اس حدیث پاک کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج کو بیان فرمایا. تو اس میں یہ ارشاد ہوا ثم ملی ایمانا و حکمہ، دل اقدس کو دھویا گیا اور ایمان و حکمت کے ساتھ اس کو لبریز کیا گیا. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں ایمان و حکمت پہلے ہی سے موجود تھے. تو دوبارہ دل انور کو دھونا ایمان و حکمت میں مزید زیادتی اور اضافے کے لیے تھا کہ سینہ پاک قلب مبارک جو پہلے ہی نورانی تھا نور علی نور ہو گیا. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سونے کا تاشت کہ جس میں دل اقدس کو دھویا گیا تو وہ جنتی سونے کا تھا، پانی زمزم شریف تھا. تو جنتی سونے کے بنے ہوئے تشت میں حرم شریف کا پانی مبارک، سبحان اللہ، سونے پر سہاگا. تو دل اقدس کو معراج کی رات دھونے کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی گئی کہ اس رات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ انوار و تجلیات ملاحظہ فرمانی تھی کہ جو آپ سے پہلے آپ کے بعد کسی کے نصیب میں نہیں. تو ان انوار و تجلیات اور ان جلووں کو دیکھنے کے لیے قلب انور متحمل ہو سکے، اس لیے دل مبارک کو دھویا گیا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اتیت بدابہ دون البغل وفوق الحمار. ارشاد فرمایا کہ پھر میرے پاس ایک جانور لایا گیا کہ جو خچر سے چھوٹا اور دراز گوشت سے بڑا تھا اور اس کا رنگ سفید تھا. یقال لہ البراق، اس جانور کو براق کہا جاتا ہے. اور براق کہنے کی حکمت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ براق برق سے بنا ہے، اور برق کہتے ہیں بجلی کو یا چمکدار سفیدی کو. تو چونکہ اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز اور وہ چمکدار اور سفید رنگ ہے، اس لیے اس کو براق کہتے ہیں. اور بعض شارحین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس پر گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی سواری فرماتے رہے. اور بعد نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر نبی کا براق علیحدہ ہے، اور یہ براق جس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی، مرقات میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ براق حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص تھا. اور یہ خاص تھا بھی اور خاص ہے بھی کہ اس پر صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی سواری فرمائی. تو اس پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں بھی سوار ہوئے اور اسی پر قیامت میں بھی سوار ہوں گے. اور یہ جنت میں چرتا رہا ہے. وہاں یہ جانور کسی عمل کی جزا کے لیے نہیں پہنچا کہ یہ کہا جائے کہ جنت تو صرف انسانوں کی جگہ ہے. وہاں جانور کیسے پہنچا؟ بلکہ حور و غلمان یہ بھی خدمت کے لیے. تو جس طرح جنت میں حور و غلمان کا وجود جنتیوں کی خدمت کے لیے، جنتی چڑیوں کا وہاں پر ہونا جنتیوں کی خدمت کے لیے، ایسے ہی براق کا وہاں پر جانا بھی خدمت کے لیے. اور یہ بھی خیال رہے کہ ہر نبی کا جنت میں ایک حوض ہوگا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا نام کوثر ہے جو سب حوضوں سے اعلیٰ ہے. یوں ہی ہر نبی کا جنت میں ایک براق ہوگا، سواری ہوگی، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا براق سب سے اعلیٰ ہوگا. اور وہ براق یہی براق ہے کہ جس پر شب معراج پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سواری فرمائی. اس بات کو شیخ المحققین علامہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اشیات اللمعات میں بیان فرمایا. تو یہ براق
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے پیش کیا گیا، اور اس کی برق رفتاری، تیز رفتاری کا عالم یہ ہے، ارشاد فرمایا یدعو خطوہ عند اقصی طرفہ، کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی تو یہ اپنی انتہائی نظر پر اپنا ایک قدم رکھتا تھا۔ فحملت علیہ، تو ارشاد فرمایا کہ میں اس پر سوار کیا گیا۔ وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، اشاعت تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس پر سوار کیا گیا۔ فانطلق بی جبریل، پھر مجھے جبریل لے کر چلے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا یہاں چلنا گویا ایسے ہی تھا کہ جیسے دولہا کے گھوڑے کو کوئی لگام پکڑ کر لے کے چلتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے دولہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سواری کو پکڑنے والے کوئی اور نہیں، سید الملائکہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ تو آپ لے کر چلے حتی اتی السماء الدنیا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا پر پہنچے۔ فاستفتحا، تو انہوں نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ تو قیل من ھذا، اندر سے یہ پوچھا گیا کہ کون ہے؟ قال جبریل، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل ہوں۔ ادھر سے پوچھا گیا ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہے، محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیل قد ارسل الی، تو یہ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ قال نعم، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ قیل مرحبا بہ، تو پھر آسمان کا دروازہ کھلا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندر سے مرحبا کہا گیا، اور یہ کہا گیا فنعم المجیء جاء، کہ ان کا آنا کتنا ہی اچھا ہے، تو ان کو خوش آمدید ہو، ان کا آنا مرحبا۔ چنانچہ آسمان دنیا کا دروازہ کھولا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلما خلصت فاذا فیہا آدم، جب وہ دروازہ کھولا گیا اور میں داخل ہوا تو وہاں جناب آدم علیہ السلام تھے۔ اب یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے کہ معراج کی رات اس فرشتے نے کہ جس نے وہ دروازہ کھولا یہ کیوں پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے کچھ وضاحت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ فرشتوں میں حضور کی آمد کا پہلے ہی سے اعلان ہو چکا تھا اور آسمانوں کو ہر طرح سجایا اور آراستہ کیا جا چکا تھا، تشریف آوری کی دھوم مچ چکی تھی، مگر دربار الہی کا ادب یہ ہے کہ وہاں اجازت لے کر حاضری دی جائے۔ حضور اللہ کے محبوب بھی ہیں اور عبد کامل و اکمل بھی ہیں، تو معراج میں دونوں شانوں کا ظہور ہوا۔ یہ خیال رہے کہ اس رات کروڑوں فرشتے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے مکہ معظمہ آئے تھے، اور بہت سے فرشتے استقبال کے لیے اپنی ڈیوٹیوں پر تھے، اور آج جبرائیل امین اس دروازے سے لے کر حضور کو گئے تھے کہ جو آج تک کسی کے لیے نہیں کھولا گیا تھا۔ وہ دروازہ صرف اور صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے خاص تھا، اور آسمان کے کروڑوں دروازے، ہر شخص کی روزی اترنے کا دروازہ، اعمال چڑھنے کا دروازہ، فرشتوں کے چڑھنے کے دروازے، تو یہ باب الصعود یا باب العروج تھا کہ جہاں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمان دنیا پر تشریف لے گئے۔ تو حضرت سیدنا
آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ ہی لمحات قبل، کچھ ہی دیر پہلے بیت المقدس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور کو وہاں پر الوداع کہا اور خود پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے، مگر استقبال کے لیے حضور سے پہلے آسمان پر پہنچ گئے. تو اس کی وجہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ کر حضور کو رخصت کر کے حضور کے پیچھے پیچھے روانہ ہو کر آپ سے پہلے آسمان دنیا پر پہنچ جانا اس وجہ سے تھا کہ ایک نبی کی رفتار ہے اور ایک براق کی رفتار ہے. تو براق سے بھی نبی کی رفتار کہیں زیادہ ہے. آدم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما تھے. تو براق کی یہ رفتار خرامہ تھی، آہستہ تھی. حضرت آدم علیہ السلام اس براق سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آسمان دنیا پر تشریف لے گئے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ان حضرات کی کارگزاری کا دن تھا، اس لیے وہ کبھی اپنی قبر میں، کبھی بیت المقدس میں اور کبھی آسمان کے دروازے میں، جیسا کہ بارات کے منتظمین کا حال ہوتا ہے کہ کبھی یہاں تو کبھی وہاں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے ملے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے تعارف کروایا اور کہا ھذا ابو کا آدم، کہ یہ آپ کے والد آدم ہے، فسلم علیہ، انہیں سلام کرو. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسلمت علیہ، میں نے ان کو سلام کیا. فرد السلام، تو انہوں نے جواب دیا. ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، پھر آپ نے یعنی آدم علیہ السلام نے استقبالیہ جملے ارشاد فرمائے، مرحبا کہا کہ صالح فرزند اور صالح نبی، آپ کا آنا مرحبا، آپ کو خوش آمدید. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان کی طرف بڑھے. تو دوسرے آسمان پر بھی اسی طرح سوال و جواب ہوئے، دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا گیا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے آسمان پر خلفت اذا یحییٰ و عیسیٰ، کہ وہاں پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے. تو وہاں پر ان دونوں کو سلام کیا، ان دونوں نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا. پھر اسی طرح تیسرے آسمان کی طرف سفر ہوا. تو تیسرے آسمان پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہوئی. پھر یوں ہی چوتھے آسمان کی طرف تشریف فرما ہوئے، چوتھے آسمان پر جلوہ گر ہوئے. تو چوتھے آسمان پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے ہوئی. پھر پانچویں آسمان کی طرف سفر ہوا. تو پانچویں آسمان پر بھی اسی طرح استقبال کیا گیا، مرحبا کہا گیا، اور وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی. پھر چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام سے حضور کی ملاقات ہوئی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان کی طرف بڑھے. تو ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. لیکن چھٹے اور ساتویں آسمان پر جو ملاقات ہوئی یہ گزشتہ پانچوں آسمانوں سے ہونے والی ملاقات سے تھوڑی سی ہٹ کر، یعنی پہلے پانچوں آسمان پر ملاقات کا انداز تقریباً ایک جیسا تھا، لیکن چھٹے آسمان پر جو ملاقات ہوئی، پھر ساتویں پر جو ملاقات ہوئی، تو یہ ملاقاتیں پہلے پانچ آسمانوں پر ہونے والی ملاقاتوں سے کچھ ہٹ کر تھی. چنانچہ ارشاد فرمایا
کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فلما جاوزت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم آگے بڑھے، بکا، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. قیل لہ ما یبکیک، تو ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا اب کی لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنت من امتی اکثر ممن يدخلها من امتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں روئے، تو اس کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ ایک ایسی ہستی کہ جو میرے بعد مبعوث کیے گئے تو میری امت کی بنسبت ان کی امت جنت میں زیادہ تعداد میں جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ رونا بطور رشک تھا، بطور غیبتہ تھا. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے غیبتہ کی بھی نفی فرمائی، یوں فرمایا کہ یہ حسد یا غیبتہ نہیں بلکہ اپنی امت اسرائیلیوں پر اظہار افسوس ہے کہ کاش میری امت بھی ان محبوب کی امت کی طرح تابع فرمان ہوتی، میری امت میں بھی ان کی امت کی طرح اولیاء اور صالحین ہوتے، اور ان کی امت کی طرح اولیاء و صالحین میری امت میں بھی باقی رہتے. تو یہ رونا اس وجہ سے تھا. تو یہاں حدیث پاک میں لفظ غلام کا استعمال کیا گیا، اور اہل عرب غلام بمعنی قوی و طاقتور بھی لیتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ غلام کا استعمال کیا، تو یہاں معنی ہے نہایت ہی طاقتور اور نہایت ہی قوت والے رسول کہ جنہوں نے تھوڑے سے عرصے میں ساری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا. بگڑی قوم کو بنانا بہت دشوار کام ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلیل سے عرصے کے اندر بگڑے ہوئوں کو سدھار دیا، بلکہ ایسا سنوارا، ایسا سدھارا کہ ان کو پوری دنیا کا مقتدا اور رہنما بنا دیا. جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جب وہاں پر ملاقات ہوئی تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کا تعارف کرواتے ہوئے جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا ھذا ابو کا ابراہیم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے والد ابراہیم. تو ساتواں آسمان یہ سب سے بلند مقام تھا. تو ابراہیم علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں کہ بنی اسماعیل والے یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے، تفسیر نعیمی پارہ اول میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام ہوئے وہ سارے کے سارے آپ کی اولاد میں سے ہوئے. حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے، اور ان کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام ہوئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. تو آپ کی اولاد ہی میں سے حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، اور نبی الانبیاء مالک ارض و سما میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی آپ ہی کی اولاد میں سے ہوئے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے.
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کہا گیا فسلم علی، ان کو سلام کرو. فسلمت علی، تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا. فرد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور انہوں نے بھی مرحبا کہا، خوش آمدید کہا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم رفعت الى سدرۃ المنتہا، پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا. فاذا نبقها مثل قلال حجر، تو اس کے پھل، وہاں سدرۃ المنتہا، تو سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اور منتہا کا مقام، منتہا کا مطلب انتہائی مقام، اختتام کی جگہ. تو سدرۃ المنتہا کو منتہا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پر فرشتوں کے علم کی انتہا ہو جاتی، یا اس کو منتہا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اوپر کی کسی فرشتے کو خبر نہیں، یا اس کو منتہا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی نبی یہاں سے آگے تشریف نہیں لے جا سکے، یا پھر اس کی وجہ یہ کہ سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام کی بھی یہاں پر انتہا ہے کہ اس سے آگے آپ بھی نہیں بڑھتے. اور ایک وجہ اس مقام کو منتہا کہنے کی یہ ہے کہ لوگوں کے اعمال یہاں تک ہی بدریہ فرشتے پہنچتے ہیں، پھر یہاں سے اوپر اٹھائے جاتے ہیں. یوں ہی احکام الہی اوپر سے یہاں تک آتے ہیں اور پھر فرشتے یہاں سے لیتے ہیں. تو یہ چند وجہ اس مقام کو منتہا کہنے کی بیان کی گئی. اور سدرہ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر ہے اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا. تو اس کے بیر، اس کے پھل حجر کے مٹکوں کی طرح ہیں. تو حجر جو ہے یہ یمن کا ایک شہر اور علاقہ ہے جہاں کے مٹکے بہت بڑے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اس بیری کے بیر مقام حجر کے مٹکوں کی طرح ہے. خیال رہے کہ تمام درختوں میں بیری افضل ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام درختوں میں سب سے افضل درخت بیر کا ہے، اور اس کے بعد کھجور کا درخت باقی درختوں میں سب سے افضل ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اس کے پھل حجر کے مٹکوں کی طرح تھے. وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَ، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے. قال هذا سدرۃ المنتہا، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے. فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں 4 نہریں تھیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر 4 نہریں تھیں. 2 نہریں تو خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہراً تھیں. قلت ما هذان یا جبریل، تو میں نے پوچھا کہ جبریل یہ 2 نہریں کیسی ہیں؟ تو آپ نے یہ عرض کیا کہ اما الباطنان فنہران فی الجنہ واما الظاہران فالنیل والفرات، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 باطنی نہریں ہیں یہ جنت کی 2 نہریں ہیں، اور جو 2 ظاہری نہریں ہیں یہ نیل اور فرات ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ نیل اور فرات بڑی اشرف اور اعلیٰ نہریں ہیں کہ ان کی اصل جنت سے ہے. اور جو جنتی نہریں ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کوثر اور سلسبیل ہیں، یا کوثر اور نہر رحمت ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں واقعہ معراج اسرا کو یہاں تک ذکر کیا گیا. انشاءاللہ اس کا مزید بیان آئندہ سلسلے میں بھی کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولایا صلی وسلم
على حبيبك خير الخلق